الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ العزیز اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف یہ سنت کفایہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، جو آخری رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا وہ سنتی اعتکاف پر عمل کرے گا۔ تو یہ سنتی اعتکاف ہے، سنتی کفایہ ہے۔ اگر پورے علاقے پوری بستی میں سے کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ایک بھی نہیں کرے گا تو پھر تمام کے تمام علاقے بستی والے گناہگار ہوں گے۔ بیہقی شریف کے اندر حدیث شریف ہے، یہ رمضان کے اعتکاف کی فضیلت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ جو رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا کحجتین و عمرتین، باری تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرے گا۔ اما عائشہ صدیقہ راوی ہیں، فرمایا کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف خلوص اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے گا تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، فرمایا جو شخص اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا تقرب، اس کا قرب، اس کی معیت پانے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، صرف 1 دن کا، یہاں تو 10 دن ہے نا سنت کفایہ، فرمایا جو 1 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے مابین خندق حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اگر ہم 10 دن کا اعتکاف کریں گے تو پھر سوچیں کہ باری تعالیٰ ہمیں جہنم سے کتنا دور کر دے گا۔ آخری چیز حضرت اعتکاف کی فضیلت پر حضرت حسن بصری راوی ہیں، فرماتے کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے رمضان کے آخری 10 دنوں کا تو باری تعالیٰ اسے ہر دن میں 1 حج کا ثواب عطا کرتا ہے، ہر دن میں 1 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اعتکاف کہتے کسے ہیں، اس کی مختصر سی وضاحت مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت کے اندر کی ہے۔ فرمایا کہ مسجد میں اللہ عز و جل کی نیت کے ساتھ ٹھہرنا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اچھا جی، اب اعتکاف کے لیے شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ اعتکاف کے لیے سب سے پہلی چیز شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، اور دوسری چیز اس کے لیے جو شرط رکھی گئی فرمایا مسجد کا ہونا، مرد جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرے گا اور اس کو جبھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بعد چند مسائل اعتکاف کے حوالے سے سماعت کر لیں کہ معتکف کہاں کہاں جا سکتا ہے اور کہاں کہاں نہیں جا سکتا۔ تو پھر سن لیں کہ فنائی مسجد یعنی عین مسجد سے ملحق مسجد کے لیے موجودہ جگہ، جیسا کہ جوتا اتارنے کی جگہ، غسل خانہ، وضو خانہ وغیرہ، اس میں معتکف کے لیے جانے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ معتکف اگر وضو خانے میں جائے گا، چپل اتارنے کی جگہ پہ جائے گا تو یہ اس کے اعتکاف کو ساقط کرنے والی چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ بات کتب فقہ کے اندر صراحتاً موجود ہے۔ اب اسی کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں فنائی مسجد، جو جگہ مسجد سے باہر اسی سے ملک ضروریات مسجد کے لیے ہے، مثلا جو جوتا اتارنے کی جگہ ہے، غسل خانہ وغیرہ ہے، تو وہ مسجد کے اندر ہی شمار ہوں گی۔ اس کے اندر اگر معتکف جائے گا تو اس کے اعتکاف کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہی بات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ حدود مسجد کے اندر ہے یہ جو غسل خانہ وغیرہ، باتھ روم وغیرہ، چپل اتارنے کی جگہ، فرمایا ان میں اور مسجد میں راستہ بالکل الگ نہیں کیا ہوا، بلکہ وضو خانہ، غسل خانہ، چپل اتارنے کی جگہ، تو یہ راستہ ان کا مسجد میں ہی سے ہے۔ تو فرمایا تو معتکف کو جانا جائز ہے، گویا مسجد کا ایک حصہ ہے وہ۔ اور یہی بات امام طحطاوی نے لکھی ہے کہ اگر وضو خانہ، غسل خانے کا راستہ مسجد کے اندر سے ہی جا رہا ہے تو پھر فرمایا وہ مسجد کا ہی حصہ ہے، مسجد کا ہی قطعہ ہے، مسجد کا ایک جزء، مسجد کا ہی ایک ٹکڑا ہے، تو اس میں جانے سے اس کے اعتکاف کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فرمایا اگر غسل خانہ فنائی مسجد میں ہو
راستہ مسجد میں سیدھی ہوگا غسل خانے کا، تو معتکف پر اگر غسل فرض ہو رہا ہے تو وہ تب بھی جا سکتا ہے، اگر غسل فرض نہیں ہو رہا تو وہ اس کے علاوہ بھی غسل خانے میں نہانے کے لیے جا سکتا ہے اگر غسل خانے کا راستہ عین مسجد میں سے ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا مسجد کے حجرے میں جا کر معتکف اذان دینے، نعت پڑھنے، سحری و افطاری کرنے میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا مسجد کا حجرہ اگر فنائے مسجد میں ہے، یعنی وہ مسجد کے اندر ہی بنا ہوا ہے اور مسجد کے حجرے میں جانے کا راستہ مسجد سے ہٹ کر نہیں ہے، مسجد کے حجرے میں جانے کا راستہ مسجد سے باہر جا کر نہیں بلکہ مسجد کے حجرے کا راستہ مسجد میں سے ہی ہے، تو فرمایا ان کاموں کے لیے معتکف کا حجرے میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام احمد سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ برکاتہ فرماتے ہیں جب وہ حدود مسجد کے اندر جائے گا، یعنی کہ حجرے وغیرہ کے اندر جا رہا ہے تو وہ مسجد کی حدود ہی ہے اور راستے کے اندر کوئی فاصلہ وغیرہ میں نہیں، تو فرمایا کہ ان میں جانا مسجد سے باہر جانا نہیں، یہاں تک کہ ایسی جگہ معتکف کا جانا جائز کہ وہ مسجد کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو یہ بات واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر مسجد کے باتھ روم، غسل خانہ، وضو خانہ، چپل اتارنے، ان تمام چیزوں کی جگہ اگر مسجد کے اندر سے ہی ہے، راستہ مسجد کے اندر سے ہی بنایا ہے، تو پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ برکاتہ ان کے خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی نے بتا دیا کہ اس کے اندر جانے میں اور کوئی اعتراض نہیں ہے، معتکف حجرے کے اندر سحری اور افطاری بھی کر سکتا ہے۔ آخری چیز، بڑا اہم مسئلہ، فرمایا کہ معتکف مسجد کے محراب میں جائے گا یا نہیں؟ فرمایا جی ہاں، معتکف مسجد کے محراب میں جا سکتا ہے کیونکہ مسجد کا وہ محراب جو ہے وہ مسجد کا ہی حصہ ہے۔ اسے خاتم المحققین ابن عابد علامہ ابن شامی نے لکھا ہے کہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کی علامت کے لیے بنائی گئی ہے اس کا قیام صف کے درمیان میں ہو، جیسا کہ سنت ہے، اس لیے جناب والا اگر معتکف محراب میں بھی جا رہا ہے اور غسل خانے، وضو خانے، ان تمام چیزوں کا راستہ مسجد میں سے یہ تو جا رہا ہے، معتکف حجرے کے اندر سحری و افطاری کر رہا ہے، تو معتکف کے اعتکاف کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر اس کی رضا کے لیے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔